عالمی منظرنامے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم ممالک کے سربراہوں کی ملاقات ہوئی، جس میں غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ آپ سب نے بہترین کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ میری آج یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ آج 32 اجلاس ہوئے، جس میں سب سے اہم یہ اجلاس ہے۔ ایکواڈور کی جیل میں ہنگامہ آرائی سے 14 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی قیدیوں سے جھڑپیں ہوئی، متعدد پولیس افسروں کو اغوا کر لیا گیا، سینکڑوں قیدی مفرور ہو گئے۔ تصادم میں جیل کا ایک حصہ بھی گر گیا۔ میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت کیوٹو کی پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے میں جیل کا ایک گارڈ بھی شامل ہے۔ ہنگامہ آرائی میں 14 افراد زخمی اور کچھ قیدی فرار ہو گئے، تاہم فرار ہونے والے قیدیوں میں سے 13 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چین کی جدید ادویات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دوا سازی کے شعبے کے معروف چینی کمپنیاں تحقیق اور ترقی میں بھی مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہدہ فراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے جدید ادویات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جس میں اس شعبے کی معروف کمپنیاں تحقیق اور ترقی میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اکتوبر 2023 میں جونشی بائیو سائنسز کے تیار کردہ اینٹی PD-1 مونوکلینیکل اینٹی باڈی چینی کمپنی کے تیار کردہ پہلی جدید دوا بن گئی ہے، جسے امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے منظور کیا ہے۔ فی الحال جونشی کے PD-1 کو 40 ممالک اور خطوں میں منظوری مل چکی ہے۔ کمپنی حکام کے مطابق دوا کی ترقی اور پیداوار میں کمپنی کی کامیاب عوامی پیشکش نے اہم کردار ادا کیا۔ نیورو سائنس اور آنکولوجی کے میدان میں تجربہ رکھنے والی ایک اور معروف کمپنی سیمسر فارماسیوٹیکل گروپ نے بھی متعدد جدید مصنوعات متعارف کرائی ہیں۔ چینی دوا ساز اداروں کے نزدیک وہ خود کو صرف مصنوعات فروخت کرنے والا نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایسا پلیٹ فارم تعمیر کرنے والا سمجھتے ہیں جو ایسی مصنوعات تیار کر سکیں جن کے ذریعے چین سے باہر شراکت داری کی جا سکے۔ ایک ایسا نظام وضع کیا گیا جو مسلسل ایسی مصنوعات فراہم کر سکے جو بیرونی ممالک میں لائسنس کے تحت دی جا سکیں۔ چین میں اس وقت ٹیکنالوجی کی مختلف جہتیں عروج پر ہیں، جس سے نہ صرف چینی عوام بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نت نئے ثمرات لائے جا رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔